آج کیونکہ 15 تاریخ ہے، 15 تاریخ کے والے سے دو بڑی خبریں تھیں. ایک تو جناب میئر کراچی کا انتخاب تھا، دوسرا جو یہ سمندری طوفان ہے اس نے بھی کراچی تو نہیں لیکن پاکستان کے دیگر ساحلی علاقوں کو ٹکرانا تھا. تو اس حوالے سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. میئر کراچی کے والے سے بات کرتے ہیں. جناب نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب، سر میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب منتخب ہو چکے ہیں. پانی کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کون اور سے مسائل ہوں گے؟ کیونکہ ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، بارشوں کے بعد کراچی ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے ہی نہیں اور عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. ہمارے آفس آنے جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ بھی بڑا سنگین ہے. ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہی مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ ہم اب سوچ یہ رہے گھر کیسے جائیں گے، گھر کیسے واپس جائیں گے، اور پھر صبح اگر دفتر آنا ہے تو پھر کیسے واپس آئیں گے. یہ تو ظاہر ہے مسائل ہیں جو ہمیں نہیں یہ بلکہ پورے شہر کے لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو آلموسٹ بہت سے علاقے جو ہیں متاثر ہوتے ہیں. خاص طور پر سرجانی میں پہلی خبر آتی ہے یوسف گوڑ جو ہے اس میں پانی داخل ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد دیگر علاقوں میں پانی، پھر پتہ چلتا ہے کہ سعدی ٹاؤن جو ہے وہ زیر آب آ گیا ہے. تو یہ روٹین کی خبریں ہیں ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ شہر کس طرح سے متاثر ہوتا ہے. سعدی ٹاؤن تو خیر بہت دور ہے، یہ ڈیفینس ڈوب جاتا ہے. سر آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ڈیفینس میں ایک انہوں نے پلاننگ میں ہی خرابی تھی کہ وہاں سیوریج سسٹم نہیں تھا. تو اب یہ سیوریج سسٹم بچھانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن ابھی کام درمیان میں ہے. وہ تو سارے کے سارے جو انہوں نے پانی کے لیے کھدائیاں کی ہوئی تھیں، پورے ڈیفینس میں کھدائیاں کی گئی ہیں اور وہ اس میں پانی بھر جائے گا تو پتہ نہیں اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. بیپر جو ہے طوفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے. سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں. ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں. دوران بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں. تمام ضروری ادویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں. بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز نہ چھوئیں، یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں. گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں. درختوں، سائن بورڈز اور PMT کے نیچے کھڑے نہ ہوں. جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حتی الامکان بچائیں. سندھ حکومت اور NDMA کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے گئے ہیں. عوام سے گزارش ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں. آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا. اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا. اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.